رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں ان کا اختتام ہو چکا، اور ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ رمضان المبارک کیوں آیا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان المبارک کے جانے کے بعد ہم اس کو اتنی جلدی بھلا بیٹھیں۔ رمضان المبارک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو دیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور تقوی کی تعریف ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں اپنے اس پروگرام کے اندر کہ تقوی ہوتا ہے گناہوں سے بچ جانا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان اس لیے دیا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر گناہوں سے بچنے کی استطاعت پیدا ہو جائے، so that you develop that capability, that strength to stop yourself from sinning۔ اس لیے رمضان آیا تھا۔ رمضان المبارک کے روزے، اس کا پورا سیٹ اپ، اس کا پورا انوائرمنٹ، جنت کے دروازے کھل جانا، جہنم کے دروازے بند ہو جانا، شیاطین جو باغی شیاطین ہیں وہ قید ہو جانا، فرشتوں کا اترنا، فرشتوں کا ندا دینا، لوگوں کو انکریج کرنا، پورا ایک ماحول کا بن جانا، صبح سے لے کر رات تک کھانا پینا، جنسی خواہشات سے رک جانا وغیرہ وغیرہ۔ یہ پورے کا پورا جو سیٹ اپ تھا، یہ پوری ایک جو ورکشاپ تھی، وہ اس لیے تھی تاکہ ہم اپنے اندر وہ ایک روحانی طاقت پیدا کر سکیں، وہ ایک اسپریچل اسٹرینتھ پیدا کر سکیں، جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے بچ سکیں۔ دیٹ واز دا ہول پوائنٹ، کہ ہمارے اندر وہ روحانی طاقت پیدا ہو جائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نافرمانی سے ہم بچ جائیں، کیونکہ اصل مقصود تو یہی ہے کہ اپنے اندر وہ اسٹرینتھ پیدا کی جائے۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ بائی دا وے گناہ کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے خلاف کرنا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو حکم دیا اس کے خلاف کرنا، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ انسان گناہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو اپنے اوپر قابو نہیں ہوتا۔ گناہوں میں لذت ہوتی ہے۔ انسان بے حیائی کی چیز دیکھتا ہے تو اس کو اس لیے دیکھتا ہے کیونکہ اس کو ایک لذت آ رہی ہوتی ہے اس میں، although وہ بہت وقتی ہوتی ہے، بہت ٹیمپرری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب اس کا ڈکلائن آتا ہے تو بہت خطرناک ڈکلائن آتا ہے۔ وہ اس کو سمجھے یا نہ سمجھے، اس کو محسوس کرے یا نہ کرے، اور اکثر لوگ کرتے ہیں۔ بائی دا وے لوگ نشہ کیوں کرتے ہیں؟ نشہ جب کرتا ہے انسان تو اس کو ایک ہائی فیل ہوتا ہے، اس کو ایک بہت اچھا فیل ہوتا ہے، لیکن جب نشہ ٹوٹ جاتا ہے تو وہ ایک ڈکلائن آتا ہے، ایک ڈپ آتا ہے، ایک ٹوٹتا ہے انسان، اور اسی کو بچانے کے لیے اور اسی سے بچنے کے لیے انسان دوبارہ نشہ کرتا ہے، اور پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے، ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس سے۔ اسی لیے انسان گناہ کرتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے۔ زبان کے گناہ کر رہا ہے، لوگوں کی باتیں کر رہا ہے، غیبتیں کر رہا ہے، گوسپنگ کر رہا ہے، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر، اس کو مزہ آ رہا ہے باتیں کرنے میں۔ اسی طریقے سے کان کا گناہ ہے، انسان کے شرمگاہ کا گناہ ہے، اس کو وقتی طور پہ مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو انسان اپنے نفس کے مزے کی خاطر اللہ کے احکام کو توڑتا ہے۔ جیسے امیجن کہ اللہ کا حکم، جس نے ہم کو بنایا، جس کے پاس سے ہم آئے، جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں بنایا، آؤٹ آف نو ویئر بنایا، اتنا کمپلیکس انسان بنایا، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے پالا، پھر انسان کی دنیا میں آنے کا راستہ آسان کیا، پھر ماں کے سینے میں غذا ہمارے لیے جاری کر دی، ہم اتنے سے معصوم سے کمزور سے تھے، اللہ نے وہاں سے ہم کو بڑا کیا اور ایک طاقتور انسان بنایا۔ انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور یہ بھی بھول جاتا ہے اس کو اپنے رب کے پاس واپس بھی جانا ہے، اور جو اس نے اس زندگی میں کیا اس سب کا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کو ہر چیز کا حساب کتاب بھی دینا ہے۔ He is responsible for every single act that he has done and every single word that he has spoken۔ ہر عمل جو کیا اور ہر بات جو اس نے منہ سے نکالی، زبان سے نکالی، اس کے نامہ اعمال میں لکھی جا رہی ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ بڑے مکرم فرشتے ہیں، کاتب ہیں، لکھنے والے ہیں، اور جو بھی تم کرتے ہو وہ تو اس کو جانتے ہیں، تو تم بولتے ہو اس کو جانتے ہیں، وہ اس کو لکھ لیتے ہیں۔ ایک نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، ایک صحیفہ تیار ہو رہا ہے، ایک بک آف ڈیڈز تیار ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن پیش ہوگی۔ اس کے بیس کے اوپر مجھے یا جنت ہے، اور اللہ نہ کرے جہنم ہے۔ انسان بھول ہی جاتا ہے۔